آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک بہت بڑی ہسٹوریکل ایک سوانح عمری پیش کرنے چلے ہیں۔ بایوگرافی ہمارے ملک کے پہلے فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان۔ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان یہ ہمارے ملک کے پہلے فیلڈ مارشل تھے۔ ان کی سوانح عمری میں نے چھوٹی سی بنائی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ وہ 1907 میں ہری پور ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب ان کے پہلے ہی فوج میں تھے۔ بنیادی تعلیم انہوں نے اپنے گاؤں سے حاصل کی، میٹرک تک وہاں پڑھے اور بڑے اچھے اسٹوڈنٹ تھے۔ پھر ان کے پیرنٹس بھی، جو والد صاحب تھے وہ فوج میں تھے، پھر انہوں نے ان کا داخلہ علی گڑھ میں کروا دیا کہ وہاں وہ گریجویشن کریں۔ وہاں انہوں نے گریجویشن کرنی تھی۔ ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ ایک ٹیم آئی جو فوج میں آفیسرس کی سلیکشن کے لیے، وہ برٹش اکیڈمی کی تھی، وہاں سے آئی تھی وہ۔ تو وہ ایوب خان صاحب اس میں سلیکٹ ہو گئے اور وہ برطانیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بہت اچھے گریڈ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ واپس آئے پولیس آرمی آفیسر بن کر۔ وہ بڑے خوبصورت نوجوان اور بڑے ہینڈسم تھے، وہ اپنے زمانے کے بڑے خوبصورت آدمیوں میں گنے جاتے تھے۔ وردی پہن کے تو کمال کر دیتے تھے، تو ہر ایک کی نظر ان کی طرف اڑ جاتی۔ تو انہوں نے بہت جلدی دوستیاں اپنے فوج میں بنا لی، کچھ سیاستدانوں میں بنا لی، کچھ بیوروکریٹس میں بنا لی۔ ان کے ترقی کے دروازے کھل گئے۔ انہوں نے خاص طور پر سکندر مرزا صاحب سے دوستی کر لی، تو پھر تو چل سو چل وہ بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل ہو گئے، لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے۔ پھر ان کے مشورے سے ہی انہوں نے فیلڈ مارشل کا پروگرام بنایا اور فیلڈ مارشل کا اناؤنس کر دیا، اور پورے ملک میں فوجی نظام قائم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دو بندے ہوں، صدر ہو اور فیلڈ مارشل ہو، اور مارشل لگا ہو، تو ان میں سے تو ایک ہی حکومت کر سکتا ہے۔ ایوب خان صاحب نے سکندر مرزا صاحب کو جلا وطن کر دیا کچھ دنوں میں ہی۔ اب ایک مہینہ بھی نہیں لگایا اور ان کو انگلینڈ بھیج دیا جہاز میں، اور آپ پورے ملک کے سیاح و سفید کے مالک بن گئے اور زبردست قسم کا مارشل لا لگا دیا۔ ان کی ٹیم بھی ان کے ساتھ تھی بڑی سخت، اور انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ معاملات کو طے کیا، اور جو امن و امان کو اور پرائزز کو اور اس طرح کے دیگر جو عوامی مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے کام کیا۔ تو تھوڑے سے پاپولر ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں صدارتی نظام لگائیں۔ ایک جج صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کو ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا، اور اس کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ پھر بی ٹی کا الیکشن ہوا، بیسک ڈیموکریسی کا ہوا، اور اس میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے 75 بندوں کو ایبڈو لگا دیا، سیاست سے برطرف کر دیا۔ وہ زیادہ مشرقی پاکستان کے لوگ تھے۔ ان کی ٹیم میں نواب کالا باغ تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور بڑے بڑے نامور لوگ تھے، اور انہوں نے بڑی مضبوطی سے کنٹرول کو سنبھال لیا اور الیکشن لڑا۔ تو اس میں بھی ہماری فاطمہ جناح صاحبہ، تو ان کو ہروا دیا گیا، اور جو ہمارے سارے لیڈر تھے ان کو بھی، بڑے بڑے جو لیڈر زمانے میں تھے ان کو بھی ہار گئے، اور یہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے۔ انہوں نے جو تھا کراچی میں پہلے صدر مقام تھا، انہوں نے اس کو شفٹ کیا اسلام آباد میں، راولپنڈی کے پاس۔ بڑا خوبصورت جگہ تھی پہاڑیوں کے درمیان میں، بڑے خوبصورت پلاننگ کے ساتھ وہ وہاں شفٹ کیا۔
اور ایسٹ پاکستان والے انہیں برا مناتے تھے کہ یہ ہمارے بہت ہی زیادہ ہے، تو وہاں کیوں نہیں شفٹ کیا گیا. تو اس طرح یہ ذرا تھوڑی سی چپکر شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے بڑی مضبوطی سے سارے کام رکھے. انہوں نے ڈیمز بنائے، انہوں نے نہریں بنائیں، انہوں نے گریڈ اسٹیشن بنائے، انہوں نے یہ جو تھی ذمہ داروں کی ذمہ داری کا سسٹم کو کچھ بہتر کیا. زیادہ تر انہوں نے اس پاکستان میں کیا، مغربی پاکستان میں اتنا ہاتھ نہیں ڈالا. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ بڑا کامیابی کے ساتھ ان کے جب 8 سال پورے ہو گئے، انہوں نے جشن کامیابی منانے کے لیے ایک اعلان کر دیا. لیکن مخالفتیں بھی بڑی چل رہی تھی وہاں، ہنگامے اور بڑے شور شرابے شروع ہو گئے. تو اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑنا شروع ہو گئے. اور نواب کالا باغ تو پہلے ہی چھوڑ گئے تھے، ذوالفقار علی بھی چھوڑ گیا، اور بھی کئی دوست تھے وہ چھوڑ گئے. اور کچھ یہ بیمار بھی ہو گئے، کچھ ان کی گرفت کمزور ہو گئی، اور کچھ تھوڑی سی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے. تو انہوں نے اپنا جو ہمارے تھے ہمارے چیف آف اسٹاف یا خان، اچھا، تو ان کو انہوں نے منتخب کر دیا کہ تم یہ جج بن جاؤ، تم یہ صدر بن جاؤ. اور وہ صدر بن گئے اور ملک میں ماشاء اللہ رہا. تو اس کو صدر بنایا، اور خود وہ ہزارہ گیا، پھر وہاں سے ہری پور میں وہاں انہوں نے اپنا ٹھہراؤ کر لیا. وہیں انہوں نے زیادہ وقت گزارا، اور وہیں وہ 1974 میں وہ انتقال کر گئے. یہ بہت بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں اس کے اندر، یہ بہت لمبی ہو جائیں گی. یہ میں پہلی قسط آپ کو ذرا بریفنگ کر کے دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں کس طرح شروع ہوا، کس طرح ہوا. اس میں 1965 کی جنگ بھی ہے، اس میں پالیٹکس کے بڑے اتار چڑھاؤ بھی ہیں. اس میں پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کے ساتھ بھی تھا. یہ میری پہلی قسط ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. میں جلد ہی آپ کو دوسری قسط بھی آپ کو پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. آپ میری دوسری قسط بھی ضرور سنیے گا. اس میں مجھے شیئر، لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. اور بھائی جان، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ مجھے آپ شیئر کریں، لائک کریں، پسند کریں، کیونکہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. آپ کو یہ واقعات چھوٹے چھوٹے لا کے آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ ہماری پچھلی زندگی کس طرح گزری ہے. یہ جو ایوب خان کا دور تھا، اب اس کے متعلق میں آپ کو اور بہت اچھے بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ کس طرح چلی. وہ میں دوسری قسط میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.